بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی دن بھر میرے بھائی کی خدمت کرتی، ان کے لیے کسی اور کو کھانا نہ بنانے دیتی، خود اپنے ہاتھوں سے پکاتی، آفس سے ان کے گھر آنے کا انتظار کرتی، ان کے سارے کام وقت سے پہلے کرتی، لیکن رات کے 12 بجتے ہی وہ بھائی کو اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیتی اور کہتی، مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھا گیا ہے، یہ میرے شوہر نہیں ہے۔ بھائی اور میں سمجھ ہی نہ پاتے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بھابھی کو پیار سے محبت سے سمجھاتے پر بھابھی ایک ہی رٹ لگائے رکھتی، میں شادی شدہ نہیں ہوں، مجھے اس شخص نے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہے، اور پھر کسی کی ایک نہ سنتی اور امی کے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ لاک کر لیتی اور امی کے ساتھ سو جاتی۔ میری امی بولنے سے قاصر تھیں، وہ صرف سن سکتی تھیں، کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، کیونکہ وہ فالج کی مریضہ تھیں۔ ان کا آدھا جسم بے جان تھا، جس میں چہرہ بھی شامل تھا، وہ منہ ہلا بھی نہیں سکتی تھیں، لیکن پھر بھی رات بھابھی کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی اور پوری رات وہ آوازیں جاری رہتی، لیکن صبح اٹھتے ہی وہ بالکل ایسی ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل معصوم بن جاتی اور واپس بھائی کے ساتھ شہد جیسی میٹھی ہو جاتی اور ایسے ظاہر کرتی کہ جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ بھابھی کچھ غلط کر رہی ہیں اور میرا یقین بالکل سچ ثابت ہوا جب میں نے رات 11 بجے بھابھی کے کمرے میں جانے کے بعد امی کو بہت مشکل سے ویل چیئر پر بٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور امی پر چادر درست کر کے خود دروازہ لاک کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ دیکھ سکے، اور خود میں امی کے کمرے میں چلی گئی اور ان کی صحت کے مطابق اپنے ایک طرف تکیہ رکھ کر سر تک چادر تان لی، 12 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ 12 بجتے ہی بھابھی روز کی طرح کمرے میں آئیں اور اگلے لمحے ہی جو ہوا میری تو روح کانپ گئی، کیونکہ میری بھابھی مجھے امی سمجھ کر، میرا نام مریم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں، میرے ساتھ میری والدہ اور میرے بھائی اور بھابھی رہتے ہیں۔ میری امی کا نام شگفتہ ہے، بھائی کا نام زہیب اور بھابھی کا زرنب۔ میری تعلیم 10ویں جماعت تک ہے۔ میرے بھائی ایک فارم میں نوکری کرتے تھے۔ گھر کا ماحول بالکل صحیح تھا، گھر میں میری اور امی کی چلتی تھی، لیکن جب امی پیرالائز ہوئیں تو میری چلنے لگی، کیونکہ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ ایک دن اچانک میرا بھائی اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آیا اور بولا، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں چونک گئی، مجھے اپنے بھائی کا یوں بنا بتائے شادی کر لینا بہت برا لگا، لیکن میں کچھ نہ بولی اور اس لڑکی کو اپنی بھابھی قبول کر لیا۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا یہ بڑے اونچے خاندان سے ہے اور اس کے گھر والے شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میری بھابھی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور امیر بھی لگتی تھی، اس کے ٹھاٹ بھاٹ ہی الگ تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر بھی لگا کہ وہ بھائی کو بدزن کر دیں گی ہم سے، یا اپنی دولت کا چکر چلا کر بھائی مجھ سے چھین لے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ وہ تو امیر گھر سے ہونے کے باوجود بہت سلیقہ شعار اور سگھر تھیں، سارے کام جھٹ پٹ کر لیتی، مجھے کوئی کام کرنے ہی نہ پڑتے تھے، نہ ہی وہ مجھے کوئی کام بولتی، وہ کھانا بھی خود بناتی اور بہت لذیذ۔ میں بہت خوش تھی اپنے بھائی کے فیصلے سے، لیکن پھر اچانک بھابھی کا رویہ عجیب ہو گیا۔ ایک دن بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے لیے چائے بنانے گئی، کچن میں قدم رکھتے ہی میں نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میرا دماغ کھل گیا، کیونکہ میری بھابھی چولہے پر ایک سفید کپڑا رکھ کر اس پر بہت ساری گول گول لال مرچیں رکھ کر سرکہ ڈال رہی تھیں، اور پھر وہ کپڑا باندھ کر کپڑے پر کچھ لکھا اور پھر اس پر آگ لگا کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ سب دیکھتے میرا جسم لرز گیا، میں فوراً کچن سے نکل کر بھاگ گئی اور امی کے کمرے میں آ گئی، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر تک تیز دھانس پورے گھر میں پھیل چکی تھی اور کمرے میں رکھا امی کا وجود ہولے ہولے اس دھانس سے لرزنے لگا۔ میرا دل کانپ گیا، میں نے جلدی سے امی کو پانی پلایا اور ڈر کو بھلا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں جاتے گلاس بھر کر پانی چولہے پر ڈال دیا۔ میری بھابھی جو منہ پر کپڑا رکھے کھڑی تھی، میری اس حرکت پر ایک دم چلا اٹھی، لیکن میں انہیں کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں چلی گئی اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں تو انہیں شکایت کروں۔ رات کو بھائی کام سے آ کر کمرے میں چلے گئے تو میں بھائی کے کمرے میں چلی آئی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میری بھابھی نڈھال سی بیڈ پر پڑی تھی اور میرے بھائی ان کے منہ پر پانی ڈال رہے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ایک دم چیخ اٹھے اور بولے، یہ سب تم نے کیا ہے؟ ان کی بات پر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب میں حیرت سے بھائی کو دیکھنے لگی تو وہ کھڑے ہو کر میرے سامنے آئے اور غصے سے بولے، تمہیں معلوم ہے اس سے دھویں سے الرجی ہے، تم نے پھر بھی مرچیں جلائیں، کیوں؟ میں ابتر حالت میں بستر پر پڑی اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میری بھابھی ایسی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ 2 دن تک بھابھی بستر پر پڑی رہی۔ جب 2 دن کے بعد اٹھی تو ان کی حالت قدرے بہتر تھی،
وہ گھر کے کام میں مگن تھی۔ میرے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں ان کی جاسوسی کر رہی تھی کیونکہ مجھے ان کا وہ سفید پوٹلی پر کچھ لکھ کر جلانے والا عمل مشکوک لگا تھا۔ وہ پورے گھر کی جھاڑو لگانے کے بعد پوچھا لگا رہی تھی۔ میں بظاہر موبائل میں مصروف تھی، لیکن بیک کیمرہ آن کر کے میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب انہوں نے ایک شیشے کے گلاس میں ایک کیل ڈالی اور کچھ پڑھ کر اس میں پانی ڈالا اور اس پانی پر انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے ایک بار پھر دیکھا میری طرف اور مجھے موبائل میں مصروف دیکھ کر امی کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں باہر ڈر گئی اور جیسے ہی امی کے کمرے میں گئیں یہ دیکھتے میری جان ہی نکل گئی کہ بھابھی وہ پانی امی کو پلا رہی ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور بھابھی کے ہاتھ سے گلاس چھین کر زمین پر دے مارا۔ بھابھی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے بنا کسی لحاظ کے زوردار چماٹ بھابھی کے منہ پہ جڑ دیا اور دھکے دے کر انہیں کمرے سے نکال دیا۔ آج تو میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی اور اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی سے دو ٹوک بات کروں گی۔ میں اندر سے خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ میں امی کے ساتھ کمرے میں چپک کر بیٹھی تھی جب بھائی دندناتے کمرے میں آیا اور مجھ سے چلا کر بولا، تم نے زرنب پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ میں اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اسے ایسا پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ زرنب امی کو، تو وہ میری بات درمیان میں کاٹ گیا اور بولا، زرنب امی کو دم والا پانی پلا رہی تھی تاکہ امی صحیح ہو سکیں۔ میں نے ہی کہا تھا اور میں ایک دم سکتے میں آ گئی۔ سامنے جو کھڑا تھا وہ میرا بھائی نہیں، صرف زرنب کا شوہر تھا۔ میں نے آنسو روکتے خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھا جب وہ دوبارہ نفرت سے بولا، آج اٹھا لیا، آئندہ میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں کچھ نہ بول سکی اور وہیں اپنی امی کے پاس بیٹھی سسکنے لگی۔ میری امی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اگلے دن میری بھابھی میرے ساتھ پھر ویسی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ضبط کی انتہاؤں پر تھی پر خاموش تھی۔ میں دوپہر میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے الماری سے کپڑے نکالنے لگی تو میرے کپڑوں کے نیچے سے ایک پرچی نکلی جس پر ایک کالم بنا ہوا تھا اور کچھ حصوں پر ٹک مارک تھا اور کچھ پر کراس۔ میرے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی اور میں غصے سے بھابھی کے کمرے میں گئی۔ بھائی بیڈ پر لیٹا تھا اور بھابھی صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے پاس گئی اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ان کے سامنے پھینکا اور غصے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بھائی نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ میری بھابھی بھی بیڈ پر آ گئی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی جبکہ بھائی مجھ سے ہی الٹا سوال کرنے لگے تھے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے غصے سے بھابھی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ان سے پوچھو کیا ہے؟ میرے کہنے پر بھابھی نے میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، تم بتا دو کیا ہے؟ تب مجھ سے غصہ قابو نہ ہوا اور میں نے چلا کر کہا، یہ تعویذ ہے جو تم لاتی ہو، تم نے اسے میرے کپڑوں کے نیچے رکھا ہے۔ میری بھابھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا اور دیکھتے دیکھتے وہ کاغذ بھائی کے آگے پھینکتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، یہ وہی کاغذ ہے جس پر ہم کل یہ کراس گیم کھیل رہے تھے۔ صبح کپڑے تہہ کر کے مریم باجی کی الماری میں رکھ رہی تھی، اسی میں چلا گیا ہوگا۔ بھابھی نے کہا تو میں سن رہ گئی۔ وہ جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی تھی نہیں، میری سوچ سے زیادہ ہوشیار تھیں۔ وہ میرے بھائی کو ناراضگی سے دیکھتی اٹھ گئی تو میرے بھائی نے میری کلائی پکڑی اور مجھے باہر لائے اور غصے سے کہا، نہیں کیا چاہتی کیا ہو تم؟ وہ عاجز ہو کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے؟ میں بس اپنے بھائی کا بدلتا روپ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد میرا بھائی سرد لہجے میں بولا، بہت ہو گیا اب یہ ڈرامہ اور یہ کھیل۔ میں نے بات کر لی ہے فہیم سے تمہارے رشتے کی اور اب تمہاری شادی ہو ہی جانی چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا جبکہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں نے دکھ اور صدمے سے آنکھیں میچ لیں، کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میرے اتنے احسانوں کا میرا بھائی یہ صلہ دے رہا تھا؟ میں رو رہی تھی جب میرے پاس میری دوست کا فون آیا اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم نہ اپنی بھابھی کے اوپر نظر رکھو، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کو محبوب قدموں میں وہ والا تعویذ پلاتی ہوں گی۔ اس کی بات سنتے میرے دماغ میں اچانک کلک ہوا، واقعی ایسا ہو سکتا تھا۔ میری دوست نے مجھے بتایا، اپنی بھابھی کو نا گھر میں ہر جگہ مت جانے دو، ہو سکتا ہے وہ صفائی کے بہانے گھر کے کونوں میں لیموں کیلیں رکھ کر بندش کرتی ہو۔ اس کی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ امیر گھر سے آئی لڑکی کیوں ہمارے گھر میں ماسیوں جیسے ہر وقت کام کرتی تھی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، بھابھی ناشتہ بنانے کچن میں جانے لگی تو میں نے انہیں ہٹا دیا۔ وہ بضد تھیں کہ ناشتہ وہ بنائیں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہی کی طرح میٹھی بنتے بھائی کو کہا کہ نہیں بھائی، بھابھی سارا دن کام کرتی ہیں، بہت کرتی ہیں، اب میں ان کی مدد کر رہی ہوں تو مجھے کرنے نہیں دے رہے۔ میرے کہنے پر بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم ناشتہ مت بناؤ، اور ناشتہ میں نے بنایا۔ بھائی کے جاتے ہی بھابھی گھر کی صفائی کرنے لگی، لیکن میں نے انہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا اور سب کچھ کیا۔
یہ سب دیکھتے میری بھابھی بہت پریشان ہو رہی تھی، اور اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے اپنی پہلی کامیابی پر خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میں روز ایسا ہی کرتی، بھابھی کو ایک کام نہ کرنے دیتی۔ وہ جو بھائی کے لیے شام میں چائے لے جاتی تھیں وہ بھی میں نے خود بنائی، لیکن پھر اچانک بھابھی نے پینترا بدل لیا۔ وہ بالکل عجیب بیہیو کرنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ دماغی مریضہ ہیں، لیکن میرا دل کرچی کرچی تب ہوا جب بھائی نے اس کا الزام بھی مجھ پر ہی ڈالا اور مجھ سے کہا، تم کھانے میں کیا ملاتی ہو؟ ان کا یہ سوال سنتے مجھ پر تو گویا گھر کی چھت ہی آن پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھائی پر جادو کا اثر ہے، لیکن اب مجھے میری بھابھی کا راز فاش کرنا تھا، اس لیے میں امی کی جگہ امی بن کر لیٹ گئی اور سر تک چادر اوڑھ لی۔ بھابھی کمرے میں آئیں اور امی کے برابر لیٹتی ہلکے ہلکے ہنسنے لگی۔ مجھے ان کی ہنسی سے خوف آ رہا تھا جب وہ اچانک بولی، مریم کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ میں ٹھٹک گئی، یعنی میرا شک صحیح تھا، میری بھابھی سب کچھ جان بوجھ کر رہی تھی۔ پھر وہ بولی، امی، انسان کو اس کے کرموں کی سزا زندگی میں ہی بھگت لینی چاہیے، جیسے آپ بھگت رہی ہیں، جیسے اب مریم بھگتے گی۔ وہ بولتے ہوئے پھر خوش ہو رہی تھی، جبکہ میں ان کے ارادوں سے ڈر رہی تھی۔ جب وہ پھر میرے کان کے قریب بولی، اور جو بولی وہ سنتے میرا دماغ دل سب ساکت ہو گیا۔ وہ بولی، آپ تو جانتی ہیں نا، میں زرنب نہیں علی سے ہوں، اور میں مریم کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے کہتے لیٹ گئیں۔ اس کے بعد دوبارہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد مجھے ان کی سانسیں گہری محسوس ہوئیں تو میں نے اپنی سانس بحال کی اور اٹھ بیٹھی۔ میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور زور زور سے بھائی کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ نیند سے اٹھ کر باہر آئے تو میں ڈر کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر بھابھی بھی نیند سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ جب میں نے اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے کہا، بھائی، یہ زرنب بھابھی نہیں ہے، ان کے اندر علیزے بھابھی کی روح ہے، میری بات سنتے بھائی چونک گئے اور بولے، ارے یہ روح وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تمہارا وہم ہے۔ جب میں نے روتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کے اندر علیزے کی روح ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لینے آئی ہے۔ بھائی نے کہا، ایسا ناممکن ہے، اور اگر آئی بھی ہے تو علیزے کی روح تم سے کیوں بدلہ لے گی؟ جب میں نے روتے ہوئے کہا، اس لیے کہ وہ میری وجہ سے مری تھی۔ میری بات سنتے بھائی ایک دم خاموش ہو گیا اور ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا جو میں نے علیزے بھابھی کے ساتھ کیا تھا۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد تایا نے کچھ سال ہمارا خرچہ اٹھایا، لیکن پھر چھوڑ دیا۔ میں 18 سال کی تھی اس وقت اور میرا بھائی 16 سال کا۔ میں نے ایک مارٹ میں سیلز گرل کی نوکری شروع کر دی اور پھر ایک کال سینٹر میں۔ میں نے اپنے بھائی کی پڑھائی جاری رکھی تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ خود شادی کے لیے ہاں نہ کی۔ جب میرے بھائی کی پڑھائی مکمل ہوئی اور اس کی اچھی نوکری لگ گئی تو میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر کا خرچہ میرا بھائی چلانے لگا۔ لیکن گھر میں چلتی صرف میری تھی، میرا بھائی بھی میرے حکم کا تابع تھا۔ میری امی اور بھائی مجھے شادی کے لیے فورس کرتے پر میں منع کر دیتی۔ ایسے کرتے سال گزر گیا۔ جب میں شادی کے لیے نہیں مانی تو امی نے بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا۔ بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہ تھی، اس لیے امی اور میں نے ایک بے سہارا لڑکی کو پسند کیا تاکہ وہ ہم سے دب کر رہ سکے۔ وہ بہت پیاری تھی۔ وہ مجھے اور امی کو متاثر کرنے کے لیے نئی نئی کوششیں کرتی رہتی، ہمارے آگے پیچھے گھومتی۔ میں اور امی تو اس سے متاثر نہ ہوئے، لیکن بھائی اس سے متاثر ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اس کی تعریف کرتا اور مجھے لگتا کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ جورو کا غلام ہو جائے گا اور ہمیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ میں نے اپنی بھابھی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں اسے دھمکاتی اور وہ ڈر بھی جاتی۔ اس کا نام علیزے تھا۔ میں اسے گھر کا سارا کام کرواتی، وہ پورا دن کام کرتی رہتی۔ میری امی کو غصہ آتا تو وہ مار بھی دیتی اور بھائی کے آتے ہی اسے تیار کر دیتے ہم لوگ، اور میں اور میری امی یہ رونا روتے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی، جبکہ وہ یہ کہتی کہ میں تو سارا دن کام کرتی ہوں۔ تو امی اس بات پر شور مچا دیتی کہ تو میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بھابھی اپنی صفائی میں کچھ بولتی تو وہ بدتمیزی ہو جاتی۔ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی بھابھی سے بدزن ہونے لگا، آئے روز اسے جھڑکتا اور غصہ کرتا۔ میں اور امی بہت خوش ہوتے، لیکن وہ پھر بھی امی کی خدمت کرتی۔ پھر میں نے اور امی نے اسے دھمکایا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہیں طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیں گے، اور کہا، خبردار اگر تم کبھی میرے بھائی کے قریب بھی گئی۔ وہ مان گئی اور رات ہوتے ہی بھائی کے غصہ کرنے کے باوجود امی کے کمرے میں آ جاتی۔ جتنا نشہ بھائی کے سر پر اس کا چڑھا تھا وہ سارا اتر رہا تھا۔
پیچھے سے میں بھی بھائی کے کان بھرتی رہتی کہ بھابھی فون پر کسی سے بات کرتی ہے۔ میرے بھائی بھی میری بات پر یقین کرنے لگے اور بھابھی کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ ان کی زندگی میں ہو ہی نہ۔ امی اور میں پرسکون ہو گئے۔ دن سکون سے گزر رہے تھے کہ ایک دن علیزے نے زہر کھا لیا اور وہ مر گئی۔ اس نے خودکشی کر لی اور امی نے وجہ اس کا دماغی توازن بتا دیا، اور وہ اکثر گھر میں جادو وغیرہ بھی کرتی تھی، یہ بھی کہا۔ اس بات کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے جب بھائی دوسری لڑکی سے شادی کر کے لے آیا جو زرنب ہے۔ میں نے روتے روتے اپنا جرم قبول کیا اور بہت روئی۔ میں نے بتایا، امی کو بھی اس کی ہی آ لگی ہے۔ جب ہی اس کے مرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہی اچانک امی کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میرے بھائی نے روتے ہوئے اس وقت جو مجھ سے کہا وہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال گیا۔ انہوں نے کہا، زرنب علیزے کی بیسٹ فرینڈ ہے اور جو سب کچھ تم نے مجھے بتایا ہے وہ میں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں ساکت و جامد بھائی کو دیکھے گئی۔ تب اس نے بتانا شروع کیا، جب علیزے نے خودکشی کی تھی نا تو میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہاں اسے ہوش آ گیا تھا اور جب میں نے اس سے خودکشی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ میں نے گھر آ کر تم سب لوگوں سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے، اور یہ کہا تھا کہ اسے بدنامی کے ڈر سے میں دفنا آیا ہوں، لیکن حقیقت میں نے اسے الگ گھر میں رکھا ہے جہاں اس کے ساتھ زرنب رہتی تھی۔ اور پھر تم کو سبق سکھانے کے لیے میں نے زرنب کے ساتھ مل کر یہ سب پلان کیا۔ میں یہ سب سنتے شرمندگی سے زار و قطار روئی تھی اور بھائی کو بولا، بھائی میں ایسی نہیں ہوں، بس میں ڈر گئی تھی کہ تم بدلنا چاہو، مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے گناہ ہو گیا۔ میری بات سن کر بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی ہو جائے پر تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زرنب نے بھی مجھ سے اس ناٹک کے لیے معافی مانگی۔ میں بھائی کے ساتھ گئی اور علیزے سے معافی مانگ کر اسے واپس گھر لے آئی، اپنے گناہ کی توبہ کی۔ علیزے جب امی کے سامنے گئی تو امی کا جو ایک ہاتھ کام کرتا تھا انہوں نے آگے کر دیا اور رونے لگی۔ علیزے نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ زرنب جو سب کچھ کرتی تھی وہ جان بوجھ کر مجھے دکھا کر کرتی تھی۔ اس رات کو بھی وہ یہ جانتی تھی کہ میری امی کی جگہ میں ہی لیٹی ہوں۔ اس بات کو اب 1 سال ہو گیا ہے، میری بھی شادی ہو گئی ہے۔ علیزے اور میرے بھائی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ علیزے میری امی کی اب بہت خدمت کرتی ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، جس کی جو جگہ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن ظلم اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی بے سہارا کو ظلم کا نشانہ بنانے سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ واحد سہارا ہے جو کبھی بے سہارا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔